نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابن جریر فرماتے ہیں الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، کیونکہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اور سوا اس مالک کے اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، اسی کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے، اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے جسمانی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، پھر دنیاوی بے شمار نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں اس نے ہبہ کی۔ اس کی ہمیشگی والی نعمتیں، اس کے تیار کردہ پاکیزہ مقام جنت میں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اس نے ہمیں سکھا دیا۔ بس ہم تو کہتے ہیں کہ اول و آخر اسی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریف اور حمد و شکر کے لائق ہے۔ الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا خود آپ کی ہے اور اسی ضمن میں گویا یہ فرما دیا کہ تم کہو الحمدللہ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلند و بالا صفتوں سے اس کی ثنا کرنا ہے۔ حمد کی تفسیر میں علماء سلف کے اقوال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا ہو، اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ اکبر کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ کا کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر کا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر کیا، بس اس کلمہ میں شکر کے علاوہ اس کی نعمتوں، ہدایتوں اور احسان وغیرہ کا اقرار بھی ہے۔ کعب احبار کا قول ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی چادر ہے۔ ایک حدیث میں بھی ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا تو تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اسود بن سری ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو دی ہوئی نعمت لے لی ہوئی سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق دینا ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمہ کا ثواب باقی ہی باقی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے آیت المال والبنون، یعنی مال اور
اولاد دنیا کی زینت ہیں اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے، ثواب والے اور نیک امید والے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا۔ فرمایا، تم یوں ہی اسے لکھ لو، میں آپ سے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دے دوں گا۔ قرطبی علماء کی ایک جماعت سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین افضل ہے، کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہیں، اور علماء کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے، اس لیے کہ ایمان و کفر میں فرق یہی کرتا ہے۔ اسی کے کہلوانے کے لیے کفار سے لڑائیاں کی جاتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام نے کہا ہے، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت جابر کی ایک مرفوع حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی حمد کی تمام قسمیں، اور جن سے سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ باری تعالیٰ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک ہے، تیرے ہی ہاتھ تمام بھلائیاں ہیں اور تمام کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ رب کے معنی، رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے ہیر پھیر کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور ان سب معنی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ پاک نام سجتا ہے۔ رب کا لفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر والا وغیرہ۔ بعض کا تو قول ہے کہ اسم اعظم یہی ہے۔ عالمین کی تشریح، عالمین جمع ہے عالم کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانہ اور ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد تمام مخلوق ہے، خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اس سے جنات اور انسان بھی مراد لیے گئے ہیں۔ سعید بن جبیر، مجاہد اور ابن جریج سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت علی سے بھی غیر معتبر سند سے یہی منقول ہے۔ اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا بھی بیان کی جاتی ہے، تاکہ وہ العالمین یعنی جن اور انس کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ سمجھدار کو عالم کہا جاتا ہے۔ انسان، جنات، فرشتے، شیاطین، انہیں عالم کہا جائے گا، جانوروں کو نہیں کہا جائے گا۔ زید بن اسلم اور ابو محیص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں ہر قسم کو ایک عالم کہتے ہیں۔ مروان بن حکم عرف جاد، جو بنو امیہ میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے خلیفہ تھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا کیے ہیں۔ آسمانوں والے ایک عالم، زمینوں والے سب ایک عالم، اور باقی کو اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں تمام انسان ایک عالم ہے، سارے جنات کا ایک عالم ہے، اور ان کے سوا 18,000 یا 14,000 عالم ہیں۔
فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے 4 کونے ہیں، ہر کونے میں 3500 عالم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قول بالکل غریب ہے اور ایسی باتیں جب تک کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ حمیری کہتے ہیں کہ 1000 امتیں ہیں، 600 تری میں اور 400 خشکی میں۔ سعید بن مسیب سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں 1 سال ٹڈیاں نظر نہ آئیں، بلکہ دریافت کرنے پر بھی پتہ نہ چلا۔ آپ غمگین ہو گئے، یمن، شام اور عراق کی طرف سوار دوڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آتی ہیں یا نہیں، تو یمن والے سوار تھوڑی سی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر المومنین کے سامنے پیش کی۔ آپ نے انہیں دیکھ کر تکبیر کہی اور فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 تری میں ہیں اور 400 خشکی میں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو امت ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہوں گی، بس ان کی ہلاکت کے پے در پے اور سب امتیں ہلاک ہو جائیں گی، جس طرح کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے گا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب موتی جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے راوی محمد بن عیسیٰ ہلالی ہیں۔ سعید بن مسیب سے بھی یہ قول مروی ہے۔ وہب منبع فرماتے ہیں کہ 18000 عالم ہیں، ساری دنیا کی ساری ان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی نے اس قول کو صحیح کہا ہے، اس لیے کہ یہ تمام عالمین کو شامل ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا یہ رب۔ عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کی وحدانیت پر علامت ہے۔ جیسا کہ ابن معتز شاعر کا قول ہے، یعنی تعجب ہے کہ کس طرح اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کس طرح اس سے انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی مکمل تفسیر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نشست میں گزر چکی ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں رب العالمین کے وصف کے بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترہیب یعنی ڈراوے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے۔ جیسے فرمایا نبی عبادی، یعنی میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں۔ اور فرمایا تیرا رب جلد سزا کرنے والا اور مہربانی اور بخشش بھی کرنے والا ہے۔ رب کے لفظ میں ڈراوا ہے اور رحمان اور رحیم کے لفظ میں امید ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر ایماندار باری تعالیٰ کے غضب و غصہ سے اور اس کے سخت عذابوں سے پورا واقف ہوتا تو اس وقت اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی نا امید نہ ہوتا۔ مالک یوم الدین، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض قاریوں نے ملکی بھی پڑھا ہے اور باقی سب نے مالکی، اور دونوں قرأتیں صحیح اور متواتر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازاً تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے تو یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین سے بھی یہی مروی ہے، بعض سے یہ بھی منقول ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے فرمایا هو الذی لا الہ الا هو المالک۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا
بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے۔ حقیقی مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضہ میں لے لے گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر والے۔ قرآن عظیم میں ہے آج بادشاہت کس کی ہے؟ فقط اللہ کے لیے، غلبہ والے کی، اور کسی کو ملک کا دینا یہ صرف مجازن ہے۔ قرآن کریم میں طالوت کو ملک کہا گیا ہے اور وَكَانَ وَرَاءُهُم مَلِكٌ کا لفظ آیا ہے، اور بخاری و مسلم میں ملوک کا لفظ آیا ہے، اور قرآن کی آیت میں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یعنی تم میں انبیاء کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ الدین کی تشریح۔ دین کے معنی بدلے اور جزا اور حساب کے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے، اور جگہ ہے کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے۔ حدیث میں ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود بدلہ لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، یعنی اپنے نفس سے خود حساب لے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار رہو جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس پر تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جسے خود رب عالم نے فرما دیا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کا لغوی اور شرعی معنی۔ شریعت میں عبادت نام ہے محبت، خشوع، خضوع اور خوف کے مجموعے کا، اور عبادت اور طلب مدد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہو جائے تو اس جملہ کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حاصل صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورت کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ آیت کے پہلے حصہ میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، اور دوسرے جملہ میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کو سپرد کر دینا ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسا کہ فرمایا فَاعْبُدُوهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْہِ، سورہ ہود آیت نمبر 103، یعنی اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر، تیرا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ، سورۃ الملک آیت نمبر 29، کہہ دے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس پر ہم نے توکل کیا۔ اور فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، سورۃ المزمل آیت نمبر 9، یعنی مشرق و مغرب کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز سمجھ۔ یہی مضمون اس آیا کریمہ میں ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تو خطاب نہ تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا ہے جو نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی تو گویا قرب الہی میں حاضر ہو گیا اور اللہ جل و جلالہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اس مالک کو خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رب، ہم تو تیرے ذلیل و غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاج ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام جملوں میں خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثنا آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی ثنا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو اس سورت کو پڑھنا جانتا ہو اور پھر نہ پڑھے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نہیں نماز اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے،
صحیح بخاری کتاب الاذان اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے۔ پھر وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔ عبادت اور مدد مانگنے کے لائق کون؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایاک نعبد کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہ تو ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے مراد یہ ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت پر اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔